اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے، خیر مقدم ہے، ویلکم کرتی ہوں آپ تمام ناظرین کا میں سید نظر فاطمہ چینل ون کی ایک بالکل نئی پیشکش پروگرام مکارم الاخلاق میں، جہاں ہم اس کوشش کے ساتھ یہ پروگرام آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں کہ انسان کے اخلاق کو بہتر سے بہترین بنایا جا سکے۔ آج معاشرے میں احکام کی کمی کہیں نہیں ہے، لوگوں کو واجبات، محرمات اور مکروہات کی تمام علم چینل ون کے ذریعے اور بہت سی مجالسوں کے ذریعے سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے مل جایا کرتی ہے، مگر اگر کمی ہے آج معاشرے میں تو وہ اخلاق کی ہے، بہترین اخلاق کی ہے۔ اسی مقصد کے ساتھ معاشرے کو ایک بہترین معاشرہ بنانے کی کوشش کے ساتھ ہم لے کر آئے ہیں یہ پروگرام مکارم الاخلاق۔ اور آج اخلاق کی جو ایک بیسک نیسیسٹی ہے، ایک مومن کی جو بیسک نیسیسٹی ہے، توکل، اللہ کے اوپر ایک ایسا یقین جو کسی حال میں ڈگمگاتا نہیں ہے۔ تمام اچھائیوں کی جڑ جو ہے وہ یہی توکل ہے۔ تو اس گفتگو میں میرا ساتھ دیں گی خواہر عزمی زہرا رضوی، آئیے ان کا استقبال کریں۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اس پروگرام میں، یوں کہہ لیں کہ یہ پائلٹ ایپیسوڈ میں اخلاق کو سنوارنے کی اس پرزور کوشش میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے موجود ہوئی۔ میں بھی شکر گزار ہوں کہ اس ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع حاصل ہوا کہ جس کے ذریعے بہت بڑی تبدیلی معاشرے میں انشاءاللہ لائی جا سکتی ہے۔ اللہ ہماری گفتگو میں وہ توفیق دے اور وہ اثر دے کہ انشاءاللہ اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد لوگ کوشش کریں کہ نہ صرف لوگ بلکہ ہم اور آپ بھی اپنے اخلاق کو بہتر سے بہترین بنا سکیں۔ تو خیر، جیسا میں نے بتایا کہ آج ہم انشاءاللہ توکل کے اعتبار سے گفتگو کریں گے کہ اللہ پر ایک محکم یقین، ایک ایسا یقین جو کسی حال میں ڈگمگاتا نہیں ہے۔ انسان کے اندر تمام نیکیوں کا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو جڑ، جو سرمایہ ہے، جو سر چشمہ ہے، وہ یہی توکل ہے۔ تو اس توکل کی حقیقت کیا ہے؟ دین اسلام نے توکل کے متعلق کیا بیان کیا ہے، اس کی آپ تھوڑی سی وضاحت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توکل یعنی کہ اللہ پر بھروسہ، اعتماد، بالکل آسان لفظوں میں اگر ہم سمجھیں تو توکل یعنی خدا پر بھروسہ، اعتماد کرنا اس کی ذات پر۔ کس معاملے میں؟ اپنے ہر معاملے میں، ہر کام میں، ہر ایک معاملات میں، حالات چاہے جیسے بھی ہوں، لیکن ہر حال میں اور ہر کام میں خدا کی ذات پر اعتماد رکھنا، بھروسہ کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بارے میں گفتگو کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ آج جب ہم اس دنیا کو دیکھتے ہیں، اس میں ہم جب زندگی اپنی دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے ہٹ کر کے دوسری چیزوں پر، مادی چیزوں پر زیادہ اعتماد کرنے لگتے ہیں، اور نتیجہ پھر ہاتھ یہ لگتا ہے کہ جو ہم امید لگاتے ہیں وہ بر نہیں آتی ہے، مایوسی اکثر و بیشتر ہاتھ لگتی ہے۔ تو کیوں نہ ایسی ذات سے امید لگائی جائے، اس پر بھروسہ کیا جائے جو ہمارے بھروسے کو کبھی ٹوٹنے ہی نہیں دیتا۔ یقیناً پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کی اس پر اعتماد کرنا، اس پر توکل کرنا بے شمار فوائد انسان کو عطا کرتا ہے۔ اور بے شک اسلام نے، دین اسلام نے اس بارے میں بہت زیادہ بارہا تاکید کی ہے۔ اگر ہم قرآنی آیتوں پر غور کریں تو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر، ایک دو مقام پر نہیں، بہت سے مقامات پر توکل کے اعتبار سے ذکر کیا گیا۔ میں چند مثال اس کی پیش کرتی چلوں۔ مثلا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، یعنی اور جب ارادہ کر لو تو اللہ پر توکل، بھروسہ کرو کہ وہ بھروسہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یعنی خدا کسے پسند کرتا ہے، کسے دوست رکھتا ہے؟ اسے کہ جو اس پر یقین کرتے ہیں، جو اس پر توکل کرتے ہیں۔ دوسری ایک مثال سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اور جو خدا پر توکل اور بھروسہ کرے گا خدا اس کے لیے کافی ہے، یعنی کسی اور کی اسے ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہیں اور در پر جانے کی۔ یہاں حسین علیہ السلام کا جملہ یاد آ جاتا ہے نا کہ اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا، اور اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا۔ بے شک وہ اس یقین کی بنا پر ہے، وہ اس توکل کی بنا پر ہے جو
परवरदिगार आलम पर होता है। मौलाए कायनात फरमाते हैं कि खुदा पर तवक्कल बेहतरीन सहारा है। यानी अगर सबसे बेहतरीन सहारा, हम यहाँ वहाँ सहारे तलाश करते हैं, इनसे उम्मीद लगाते हैं ये हमारा सहारा बन जाए, ये हमारी ये आरजू पूरी कर दे, ये हमारी इस मुसीबत को हल कर दे, ये हमारा ये काम करा दे, वो हमारा फला काम करा दें। लेकिन जो सबसे बड़ा सहारा है, मौलाए मुत्तक़ियान फरमाते हैं कि वो कुछ और नहीं बल्कि खुदा की ज़ात पर तवक्कल है। तो ऐसी बहुत सी आयतें भी मौजूद हैं और हदीसें भी मौजूद हैं जो तवक्कल की तरफ हमें बारहा ताकीद करती हैं कि इस जानिब हम गौर करें, तवज्जो लाएं अपनी, और इस जानिब अपने आप को बेहतरीन एतमाद करने वालों में बनाकर खुदा की बारगाह में पेश करें। जी बिल्कुल। और शायद ही कोई मुसलमान होगा जिससे आप ये पूछें कि क्या आप खुदा पर तवक्कल करते हैं तो वो इनकार कर दे। हमें से कोई ऐसा नहीं होगा, हर इंसान भाई हमें भरोसा है, कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं हमें तवक्कल नहीं है। ईमान से खारिज हो जाएगा अगर ये कह दे कि अल्लाह की ज़ात पर भरोसा नहीं है। लेकिन बारहा होता ये है ख़ार कि हम कहने को तो ये कहते हैं कि अल्लाह पर हमें तवक्कल है, लेकिन जब हमारे पर कोई वक्त पड़ता है, जब कोई ऐसी मुश्किल या कोई ऐसा वक्त आता है कि जब हमें कोई सहारा नहीं नज़र आता, तो हम कोशिश ये करते हैं कि सहारा ढूंढें। हम अपनी रिसोर्सेज और लोगों पर एतमाद ज़्यादा करते हैं, प्लानिंग पर और यूँ कह लें कि मनसूबाबंदी पर ज़्यादा एतमाद करते हैं। तो क्या ये किस हद तक सही है? और आखिर होता यही है कि फरेब हाथ आता है। और तवक्कल, जैसा आपने शुरू में ही कहा कि ये कामयाबी है, इसकी वजाहत अगर आप करें तो कैसे? बेशक तवक्कल एक कामयाबी और इसके बहुत सारे फ़वायद हैं। और जैसे कि सवाल है आपका कि हम अक्सर रिसोर्सेज पर, असबाब पर, वसाइल पर डिपेंड हो जाते हैं और फिर ये उम्मीद लगाते हैं कि नहीं बस अब यहीं से मामला हल होने वाला है। बाज़ दफ़ा लोगों की पहचान होती है, अरे हमारी तो उनसे पहचान है, वो बहुत बड़ी शख्सियत है, वो हमारा काम करा देंगे। जी बिल्कुल। और ये भी मिसाल सामने आती है कि हम ये सोचते हैं कि ये हमारा काम करा देंगे और जब उनसे वो काम नहीं होता तो हम क्या सोचते हैं, अब क्या होगा, अब वो सिचुएशन आती है, अब क्या होगा, अब तो बहुत बड़ी मुश्किल आ जाएगी, बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। इंसान ये सोचता है और एक नाउम्मीदी की तरफ, एक मायूसी, उदासी की तरफ बढ़ता है। लेकिन खुदा की ज़ात पर तवक्कल करना यकीनन उस मसले से तो बाहर निकालता ही है और उसके बहुत से फ़वायद हैं, बहुत बड़ी कामयाबी भी है, उसके बहुत से फ़वायद भी हैं। और उसके फ़वायद के लिए मैं फिर से कुरानी आयतों का सहारा लेना चाहूँगी कि सबसे बड़ा फ़ायदा ईमान कम कामिल होना, मजबूत होना। जितना ज़्यादा भरोसा तवक्कल अल्लाह पे हमारा बढ़ता जाएगा, ईमान उतना ज़्यादा मजबूत होता जाएगा। क्योंकि हम खुद गौर करें, अगर खुदा की ज़ात पर हमें भरोसा है तो अब कहीं से कोई मुश्किल आई तो वो हम उससे बेहतरीन तरीके से डील कर सकते हैं। हम उस मुश्किल को ये कहेंगे कि मेरा खुदा इतना बड़ा है कि तू कुछ नहीं है। तो बेशक कि इंसान का ईमान मजबूत होता जाएगा। तो सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 11 में खुदा इरशाद फरमाता है कि ईमान वाले तो सिर्फ अल्लाह ही पर भरोसा करते हैं। बिल्कुल, यानी ईमान वालों की निशानी है कि वो अल्लाह के सिवा और किसी पर भरोसा नहीं करते। दूसरा बड़ा फ़ायदा कि जैसा कि फ़वायद का जिक्र हो रहा है कि दूसरा बड़ा फ़ायदा क्या है कि जो तवक्कल करता है, खुदा पर भरोसा करता है, शैतान उस पर गालिब नहीं आता। बहुत बड़ा फ़ायदा। अगर ऐसा ना हो कि मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन मुझे लगा कि बयान करना शायद अहम है कि जैसे आपने कहा कि शैतान गालिब नहीं आता जब आपको अल्लाह पर भरोसा होता है। इंसान लोगों से हसद कब करता है, शैतान दिल में हसद की जगह कब बनाता है, जब आप अल्लाह पर यकीन छोड़ देते हैं कि वो हमें भी अता कर सकता है। इंसान मायूस कब होता है, जब आप अल्लाह पर भरोसा करना छोड़ देते हैं कि वो मेरे दिन भी पलटा सकता है। तो ये हसद, निफाक, बुग़्ज़, गीबत, ये जो छोटी छोटी सी बुराइयां हमारे इर्द गिर्द फैली हुई हैं, इन सब का अपने आप में अगर कोई इलाज है तो वो तवक्कल है। यकीनन तमाम का जवाब और बेहतरीन जवाब है। और इसके मुतालिक सूरह नहल की आयत नंबर 99 में खुदा ने इरशाद फरमाया कि शैतान हरगिज उन लोगों पर गलबा नहीं पा सकता जो साहिबान ईमान हैं और जिनका अल्लाह पर तवक्कल और एतमाद है। बिल्कुल वाज़ेह बात पेश कर दी गई और जैसे आपने बड़ी खूबसूरती से आपने भी वजाहत कर दी कि किस तरह से शैतान इन चीज़ों के ज़रिए वसवसे डालता है। और जब तवक्कल है अल्लाह की ज़ात पर तो उस शैतान के जो भी हरबे हों वो सब फेल हो जाते हैं, सब बर्बाद हो जाते हैं। क्योंकि इस तवक्कल के जरिए इंसान मुतमईन है कि जब हमारा दिल कोई तोड़ता है और हमारे अंदर इंतकाम की आग भड़कती है तो ये तवक्कल है जो हमें ठंडा करता है कि नहीं, हमारा अल्लाह है, आदिल है, वो हमें सब्र की तरफ भी तवक्कल ले जाता है, शुक्र की तरफ भी तवक्कल ले जाता है, हर हाल में कैसे हमें रहना है, तवाज़ो की तरफ, हर तरह से बेहतरीन सिफतें अख्तियार करने का एक रास्ता हमें तवक्कल के जरिए। मैं बार बार ये बयान इसलिए कर रही हूँ नाजरीन, क्योंकि इस प्रोग्राम के तहत हमारी कोशिश ये है कि बजाय इसके कि हम
جو بہت سالوں سے ایک چلن چلا آ رہا ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تکبر کتنا بڑا گناہ ہے، حسد کتنا بڑا گناہ ہے، اور کینہ رکھنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور سوء ظن کتنا بڑا گناہ ہے، قطع رحمی کتنا بڑا گناہ ہے، بجائے ان کے کہ ہم ان گناہوں پر زیادہ زور دیں، ہم ان کے جو مخالفین، جو اللہ نے ثواب جن چیزوں میں رکھا ہے کہ تواضع میں کتنی برکت ہے، انکساری میں کتنی برکت ہے، حسن ظن میں کتنی برکت ہے، صلہ رحمی میں کتنی خدا نے برکت رکھی ہے، اس مقصد کے ساتھ ہم اس پروگرام کو آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم نے یہ جو پہلا ایپیسوڈ رکھا ہے وہ توکل کے اعتبار سے رکھا ہے کہ ان تمام اچھائیوں کا جو سرچشمہ ہے، جو روٹ ہے، وہ یہ توکل ہے. خواہر جی بہت ہی بہترین طریقے سے، اور امید ہے کہ ناظرین تک یہ بات بہترین طریقے سے، واضح طریقے سے پہنچے گی انشاءاللہ. اور فائدے کے متعلق کہ ایک اور بہت بڑا فائدہ توکل کا کہ خوف سے انسان بچ جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے. امام صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، سوال کیا کہ مولا توکل کی حد کیا ہے، توکل کی کیا حد ہے؟ تو امام نے فرمایا بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ جواب کہ توکل کی حد یہ ہے کہ تم خوف و ڈر سے محفوظ ہو جاتے ہو بہترین طریقے سے. یعنی کہ دیکھیے خوف بھی غالب نہیں آئے گا، ہم مطمئن ہیں نا، یہ ڈر ہی ہے نا جو ہم سے گناہ کرواتا ہے، انسان کی انسیکیورٹی جب اس کے اندر آتی ہے، بالکل بالکل کہ یہ چیزیں نہ چھن جائیں، یہ چیز چلی گئی تو کیا ہوگا، یہ ہاتھ نہ آیا تو کیا ہوگا. تو اب یہ جو ڈر، یہ خوف، یہ توکل کی بنا پر اطمینان عطا کرتا ہے، مطمئن قلب کو کر دیتا ہے. تو اب جب اطمینان ہے، دل مطمئن ہے، تو کوئی مسائل درپیش ہی نہیں ہے. یہ مسائل مطلب پھر انسان نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. بالکل 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 بے شک. تو یہ تمام فائدے یقیناً، اور ایک اور فائدہ کہ انسان کو طاقتور توکل بناتا ہے. طاقت کے معنی فقط یہ نہیں کہ جسمانی قوت ہے اور ہمارے پاس بہت طاقت ہے، ہماری صحت بڑی اچھی ہے تو ہم اپنے آپ کو طاقتور گمان کریں، ٹھیک ہے وہ ہے ایک ہیلدی پرسن ہے، ایک صحت مند انسان ہے، لیکن طاقت کے اصل معنی یہ ہے کہ جب ایمان مضبوط ہو. اور ایمان مضبوط کب ہوگا؟ جب توکل ہوگا. بالکل. تو یہی وجہ ہے کہ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ سب سے بڑا طاقتور ہو جائے تو اسے خدا پر توکل کرنا چاہیے. یعنی سب سے زیادہ پاورفل طاقتور وہی ہے کہ جو خدا پر اعتماد کرے. تو یعنی اس کا یوں کہہ لیں کنکلوژن جو نچوڑ نکلتا ہے، خلاصہ نکلتا ہے، وہ یہ کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرتا ہے. مگر خواہر اس کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے بعض دفعہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں نہیں، یوں کہہ لیں کہ اب اللہ پر یقین ہے تو گھر بیٹھے رہیں، پھر نہ کام پر جائیں، نہ روزی کے لیے نکلیں، نہ اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ پر یقین ہے وہ گھر بیٹھے بیٹھے ہمیں رزق بھی پہنچا دے گا، اللہ پر یقین ہے وہ ہمارے مسائل حل کر دے گا. کیا یہ طریقہ ہے توکل کا، یا پھر اللہ نے معصومین نے کوئی بہتر طریقہ اس کے لیے بتایا؟ یہ سوال بہت ہی عمدہ اور ضروری ہے، کیونکہ جب توکل کی بات ہوتی ہے تو کچھ ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اللہ پر بھروسہ، تو ٹھیک ہے اب ہم بھروسہ کریں گے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں گے. لیکن توکل کے معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہے، نہیں، بلکہ توکل کے معنی یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے بھی ایفرٹس لگائیں، آپ اپنی طرف سے بھی پلاننگز کریں، آپ اسٹریٹجی بنائیں، آپ اپنی طرف سے جد و جہد کریں، آپ اپنی طرف سے کوششیں کریں، اور نتیجے کے لیے اللہ پر یقین کریں، توکل کریں. یعنی نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں، لیکن آپ کو اپنی طرف سے کوششیں کرنی ہیں. مثال ایک دینا چاہوں گی کہ مثلاً ہم کہیں جاتے ہیں تو گھر کو لاک کرتے ہیں، تالا لگاتے ہیں، دروازہ بند کرتے ہیں، لاک لگاتے ہیں، اور اس کے بعد جاتے ہیں اللہ پر بھروسہ کر کے کہ ہاں خدا اس گھر کی حفاظت فرمائے گا. بالکل. اب اگر یہ انسان کہے کہ ہمیں تو اللہ پر بھروسہ ہے، ہم دروازہ کھلا چھوڑ کر چلے جائیں گے، اب اللہ تو بھروسہ ہم کرتے ہیں لہٰذا وہ توکل کی بنا پر حفاظت کرے گا، ہمیں یقین ہے وہ حفاظت کرے گا، لہٰذا بند کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، اس چیز کو بالکل خدا پسند نہیں کرتا. خدا چاہتا ہے پہلے دروازے کو بند کریں، لاک کریں، آپ اپنی طرف سے جد و جہد کریں، کوشش کریں، اس کے بعد نتیجے کے لیے اللہ پر چھوڑ دیں، وہ بہترین عطا کرنے والا ہے، بہترین طریقے سے حفاظت کرنے والا ہے. یہاں پر ایک اور مثال دینا چاہوں گی کہ ایک مرتبہ رسالت مآب کے پاس، رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے توکل کے اعتبار سے ہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس اونٹنی ہے، میں اپنی اونٹنی کو باندھوں اور پھر اللہ پر توکل کروں، یا اپنی اونٹنی کو کھلا چھوڑ دوں پھر اللہ پر توکل کروں؟ کیا بات ہے.
تو بالکل ایک دم اسپیسیفک سوال تھا اور بڑا جواب بھی اس کا بالکل واضح رسالت مآب نے دیا. رسول اللہ فرماتے ہیں تم اپنی اونٹنی کو باندھو اور اس کے بعد اللہ پر توکل کرو. یعنی پہلے پڑھائی کرو اور پھر نتیجے کے لیے اللہ پر بھروسہ کرو کہ وہ بہترین دینے والا ہے. یہ بہت اچھا آپ نے نقطہ کہا کہ ہمارے یہاں ایگزام سے پہلے پڑھائی نہیں ہوئی اور اس سے پہلے نعت علی پڑھی جا رہی ہے, آیت الکرسی پڑھی جا رہی ہے, اللہ پہ بھروسہ ہے, سورہ قلم پڑھ کے پین پر پھونکا جا رہا ہے کہ ایگزام اچھا جائے گا. نہیں, جب آپ نے پڑھائی کی ہے, تیاری کی ہے, اپنی طرف سے کوشش کی ہے, اس کے بعد آپ یہ تمام عمل کریں تب اللہ آپ کی مدد. بالکل, چاہے بزنس ہو, پڑھائی لکھائی ہو, تعلیمات ہو, کوئی بھی فیلڈ ہو, کہیں پر بھی ہو, لیکن اس کے بعد جب بھروسے کی بات آتی ہے اللہ پر تو اللہ ہم سے بھی پوچھے گا نا, تم نے بھروسہ مجھ سے طلب مجھ پر کیا ہے, چاہتے ہو کہ میں تمہیں عطا کروں, لیکن تمہاری طرف سے کیا ہے. تو توکل کے معنی یہ ہیں اپنی طرف سے پوری کوشش کریں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں. بالکل اسی سے ملتا جلتا سوال خواہر کہ اب یوں ہی کہہ لیں کہ بہت سے ہم میں سے ایسے بھی ہیں جو اس کا غلط مطلب نکالتے ہوئے, یوں کہہ لیں کہ احمقانہ مطلب نکالتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں اور پھر یہ کہیں کہ جیسے فار ایگزامپل ہم زہر پی لیں اور پھر یہ کہیں کہ اللہ تو ہے, وہ قادر مطلق ہے اور میرا یقین اس میں اتنا, اور بے شک اللہ اتنا قادر مطلق ہے کہ وہ آپ کو بچا سکتا ہے, لیکن اگر وہ چاہے تو بچا سکتا ہے, بالکل اس کی قدرت کے باہر کچھ نہیں ہے. لیکن کیا میرا یہ احمقانہ فیل کر کے پھر اللہ پر توکل رکھنا یہ صحیح ہے؟ یہ بھی سوال ضروری ہے جی, کیونکہ یہ معاشرے میں یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ جب اللہ قادر و مطلق ہے, وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, تو ہم اب خدا پر ایسا بھروسہ کریں کہ اب ہم چاہے کچھ بھی کریں, مسئلے آ جائیں, کچھ بھی غلط صحیح, لیکن خدا تو بچانے والا ہے. تو اب اس کے لیے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتی چلوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ. ایک مرتبہ آپ پہاڑ کی چوٹی پر موجود ہیں اور ابلیس جو ہے وہ مجسم ہو کر آپ کے سامنے آتا ہے, اور جناب عیسیٰ علیہ السلام سے اس نے پوچھا کہ اللہ کے نبی, یہ پہاڑی جس کی چوٹی پر آپ ہیں, بہت بلندی پر آپ ہیں اور نیچے کھائی ہے, اگر آپ اس کے نیچے گر جائیں تو کیا آپ کا خدا آپ کو بچائے گا؟ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک میرا خدا قادر ہے, وہ قدرت رکھتا ہے, وہ مجھے بچا سکتا ہے. تو اب یہ ابلیس کہتا ہے, شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے, اگر آپ سچ کہہ رہے ہیں تو پھر کود جائیے, اگر آپ سچ کہہ رہے ہیں تو پھر کود جائیے اس پہاڑی سے, دیکھیں آپ کا خدا دیکھیے کہ بچاتا ہے کہ نہیں. اب اتنا سننا تھا, جناب عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ملعون ابلیس ہے اور کوئی نہیں. آپ نے جواب یہ دیا کہ بے شک میرا خدا اتنی قدرت رکھتا ہے کہ وہ بچا سکتا ہے, لیکن میرا اس پہاڑی سے کودنا اس کے معنی یہ ہے کہ میں خدا کو پرکھنا چاہتا ہوں, میں خدا کا امتحان لینا چاہتا ہوں. یعنی جس خدا نے مجھے خلق کیا میں اس کا امتحان لوں, میں اسے پرکھوں. یہ جرأت, یہ جرأت, تو لہٰذا اس چیز کو خدا پسند نہیں کرتا. دوسری بات یہ کہ پروردگار عالم نے واضح طور پر منع کیا ہے کہ اپنے آپ کو جو ہلاکت میں ڈالتا ہے یہ فعل حرام ہے, اس کی اجازت نہیں خداوند عالم دیتا. یہ حرام فعل ہے کہ اگر خود کو ہلاکت میں ڈالا جائے. لہٰذا یہ بات اور ہے کہ اگر کوئی غلطی سے گر جائے اور خدا کو اسے بچانا ہے, اس کے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے, اس کی زندگی ابھی ہے, تو خدا یقیناً اسے بچائے گا. بعض ایگزامپلز ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جہاں لوگوں کو لگ رہا تھا کہ اب کوئی امید نہیں ہے, یہ شخص لوٹ کر اپنے گھر اپنے پیروں پر چلتا ہوا نہیں آئے گا, مگر اس کے معجزات تھے. اور قرآن میں ایسی بہت سی ایگزامپلز موجود ہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام کا اپنے آپ میں جو معجزہ ہے, پھر اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے, بے شمار مثالیں موجود ہیں, جواب جو دیتی ہوئی نظر آتی ہیں. بالکل بالکل بے شک. تو اب یہاں پر یہی بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہم خود کو ہلاکت میں ڈالیں اور پھر کہیں کہ اللہ تو بچا ہی لے گا. یہ ایک احمقانہ فکر ہے, انسان کی سوچ ہے. تو لہٰذا اپنے آپ کو اس واقعے سے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ ابلیس کا وسوسہ ہے. بالکل وسوسہ ہے, تو ہلاکت میں نہیں ڈالیں گے ہم کہ ہم سمندر میں کود جائیں گے پھر دیکھیں خدا بچا ہی لے گا, وہ تو قادر ہے. نہیں, اللہ نے عقل دی ہے, آپ کیوں کود رہے ہیں سمندر میں, آپ کسی برائی میں کیوں ملوث ہو رہے ہیں, آپ کسی غلط راہ پر کیوں چل رہے ہیں. جب آپ کو عقل دی خدا نے, آپ جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے, پھر اس کی جانب کیوں بڑھ رہے ہیں, یہ سوچ کر کہ خدا تو ہمیں اس پر بھروسہ ہے, توکل ہے, وہ تو بچانے والا ہے. نہیں, اس روش سے بچنا ہے. بے شک تو توکل ایک محکم سہارا ہے اور ایک ایسا سہارا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے. لیکن خواہر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اور زندگی میں ایسے لمحات ہمارے سامنے آ جایا کرتے ہیں جب انسان کو ہر طرف اندھیرا دکھائی دیتا ہے. جیسے ہم نے دوسرا سوال آپ سے کیا تھا کہ انسان اپنی پلاننگ پر, ریسورسز پر اور اپنی پہچان پر, ان تمام چیزوں پر
یوں کہہ لیں کہ بھروسہ کرتا ہے، لیکن ایسا بھی وقت آتا ہے جب ان میں سے کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے، عقل خفت ہو جاتی ہے. کیا ایسے موقع پر بھی جب انسان کو کوئی سہارا، کوئی وسائل نظر نہیں آتے ہیں، کیا وہاں بھی توکل انسان کی مدد کرتا ہے؟ بے شک. اب تک کے جو گفتگو چلی ہماری، اس میں یہ بات ہوئی ہے کہ ریسورسز، اسباب جو بھی ہیں اور ان پر ڈپینڈ نہ رہیں بلکہ اللہ پر، لیکن اپنی طرف سے جو بھی اسباب مہیا کرنے وہ ہمیں ضروری ہیں. یعنی ہمیں کوشش کرنی ہے اور پھر آگے بڑھنا ہے اور اللہ کی ذات پر نتیجے کے لیے اعتماد کرنا ہے. اب ایک مرحلہ یہ آتا ہے کہ انسان کے پاس کوشش کرنے کے لیے چیزیں ہی موجود نہ ہوں، اس کے پاس وسائل ہی نہیں ہیں، اسباب نہیں ہیں، ریسورسز نہیں ہیں، یا ہیں تو کم ہیں. تو اب پھر بھی وہ اللہ پر اگر بھروسہ ایسے حالات میں، کیونکہ اس کی مجبوری ہے نا کہ اس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن ایسے حالات میں کہ جہاں تمام راستے بند نظر آتے ہیں، کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی کہ کیا اب یہ معاملہ کیسے حل ہوگا، ایسے عالم میں بھی اللہ پر جو یقین کامل ہے وہ حالات کو پلٹ دیا کرتا ہے اور از سرے نو معاملات بدل جاتے ہیں. بالکل تاریخ میں اس کی مثالیں موجود ہیں. ہم جناب موسیٰ علیہ السلام کی مثال دیکھیں کہ جب چلے ہیں اور دریا کے پاس پہنچے ہیں، سامنے لوگوں نے دیکھا جو جناب موسیٰ کے ساتھ ہے کہ دریا، اور پیچھے کیا دیکھ رہے ہیں کہ فرعون کا لشکر چلا آ رہا ہے، ہوا اڑ رہی ہے، گرد و غبار اڑ رہی ہے، اور اب یہ لوگ ذرا سا پریشان ہوئے. تو ان لوگوں نے قرآن کے جملے ہیں کہ جناب موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ اب ہم تو پکڑے گئے، اب موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، کیونکہ دیکھ رہے ہیں پیچھے فرعون ہے، آگے تو دریا ہے، کیسے اب اسے عبور کرنا. اب ان کے ذہن میں وہ چیزیں نہیں ہیں. انسان اپنے آپ کو وہاں رکھ کے تو دیکھے تو سمجھ میں آئے کہ کیا حالات اور کیا کیفیت رہی ہوگی. تو اب جناب موسیٰ علیہ السلام کا جواب یہ تھا کہ میرا رب وہ ہے، میرا اللہ وہ ہے جو راستہ دکھائے گا. سبحان اللہ. یہ یقین تھا آپ کا، وہ توکل تھا. تو اللہ نے کیسا راستہ دکھایا، اتنا بڑا سمندر درمیان سے راستہ بنا دیا اور تمام کے تمام ایمان والے آسانی سے گزر گئے. دوسری مثال جناب ابراہیم علیہ السلام کی، ہم لیں آگ میں پھینکا جا رہا ہے آپ کو، اور وہ توکل ہے، وہ یقین ہے خدا پر کہ جس یقین کے بنا پر اب جو چلے منجنیق سے ابھی آگ جل ہی رہی ہے. اور ایسی آگ ویسی آگ نہیں کہ جس کی مثال قرآن دے رہا ہے. بالکل ایسی آگ بھائی منجنیق بنائی ہی اس لیے گئی تھی کیونکہ پاس جا کر کے آگ میں ڈالنے کی کسی کی ضرورت نہیں، وہ جھلس جاتا، وہ جل جاتا. تو دور سے وہ منجنیق غلیل نما جو چیز ہوتی ہے اس میں ڈال کر کے پھینکا گیا ہے. آپ وہاں سے نکل چکے ہیں، ابھی پہنچنے نہیں پائے ہیں. فرشتوں میں اضطراب ہے، چاہتے ہیں خدا کا، اللہ کا نبی ہے وہ بچ جائے. آئے اور کہا کہ کوئی حاجت ہے تو بیان کریں ہم سے. تو جناب ابراہیم کے جملے یہ تھے، حاجت تو ہے لیکن تم سے نہیں، اپنے اللہ سے ہے. اللہ نے اس توکل کو دیکھا اور اس آگ کو گلزار کر دیا ہے. تو یہ مثالیں بھی موجود. تیسری ایک بڑی پیاری مثال جناب زینب سلام اللہ علیہا سے جب ظالم نے پوچھا تھا کہ کربلا میں کیا دیکھا، بہت عمدہ، کربلا میں کیا دیکھا، کربلا میں تمہارے خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا اور تم نے کیا دیکھا. اچھا، جو غم کا سامنا جس نے کیا ہو اس کی باتیں بھی غمگین ہوتی ہیں. بالکل، ایک ایسی خاتون جس کا گھر بار اجڑ چکا ہے، اپنے مردوں کو کھو کر آئی ہے، ردا سر پہ نہیں ہے، دربدری کا عالم ہے، غریب الوطنی ہے، کوئی مرد ساتھ میں نہیں ہے. تو یہ سب غم ہی تو تھا. تو ایسے عالم میں جو بات ہوگی وہ بھی غمزدہ بات ہوگی، غمگین الفاظ ہی نکلیں گے. لیکن بی بی کے جملے کیا تھے جب اس ظالم نے پوچھا کہ کربلا میں کیا دیکھا؟ بی بی نے کہا میں نے حسن کے سوا کچھ نہیں دیکھا، میں نے خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. یہ جملہ کیسے بی بی کو عطا ہوا؟ اس یقین کی بنا پر جو انہیں اپنے رب پر تھا، اس توکل کی بنا پر جو اپنے خدا پر تھا کہ میرا پروردگار عالم کبھی ظلم نہیں کر سکتا. آج جو یہ امتحانات ہیں اس کے پیچھے بھی خدا کی ایک مصلحت ہے اور اس پر یقین کامل ایسا تھا کہ یہ جواب آپ نے دیا ہے. اب ایک مثال اس کے حوالے سے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ ریسورسز کی کمی ہے ہمارے پاس یا ہم اتنے پاورفل نہیں ہیں اور اللہ پر توکل کر لیں تو کیا بڑے سے بڑوں کا سامنا کر سکتے ہیں؟ کیا بڑے سے بڑوں سے مراد مطلب بہت پاورفل ہے اپنے دور کا کوئی اور ہم اس کے سامنے بالکل اور ہم اس کے سامنے بڑے معمولی سے ہیں، لیکن اللہ پر توکل کرنے سے کیا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اس کی مثال سنیے گا. جنگ بدر، بالکل بڑی پیاری مثال. جنگ بدر میں مسلمان کتنے تھے؟ کیا بات، 313 اور مخالفین کتنے تھے؟ کفار 950 تھے، 950 تقریباً 1000. اور یہ بھی سن لیجئے کہ جو مسلمان تھے یہ نہتے تھے اور جو مخالفین تھے کفار تھے وہ اسلحے کے ساتھ میں بالکل لیس تیار تھے.
ریسورسز کی یہاں کمی ہے, تعداد میں بھی کمی ہے, لیکن نتیجہ ہم جانتے ہیں کہ کیا فتح کسے ہوئی؟ مسلمانوں کی. دوسری مثال جنگ موتا میں مسلمان کتنے تھے؟ 3000 تھے, اور جو مخالفین تھے 1,00,000 تھے. اچھا 3000 1,00,000 سے کیسے مقابلہ کر پائیں گے؟ 313 اور 313 950 سے کیسے مقابلہ کر پائیں گے؟ یہ عقل اگر سوچیں, لاجیکلی سوچیں تو یہ بات عقل قبول نہیں کرتی. میجورٹی مائنورٹی پر حاوی آ جاتی ہے, ظاہر سی بات ہے, ہم یہ سوچتے ہیں. لیکن چونکہ ان 313 جو بدر میں تھے یا یہ جنگ موتا میں جو 3000 تھے جو 1,00,000 کے مقابلے میں آئے تھے, ان کا توکل, ان کا ایمان خدا پر اتنا محکم تھا کہ اس توکل نے انہیں فتح دلائی ہے, انہیں کامیابی عطا کی ہے. کیا 950 ہو جائے, کیا 1,00,000 ہو جائے, اور بڑی مثال سب چھوڑیے, میں کیا کہوں 72, بالکل وہی میں اسی طرف آ رہی تھی. سب سے بڑی مثال, ایک طرف 72 اور ایک طرف کتنا مجمع ہزاروں لاکھوں کا, لیکن اگر کوئی فتح یاب ہوا تو آقا حسین, اور وہ 72 آج تک زندہ اور رہتی دنیا تک خداوند عالم انہیں زندہ رکھے گا. تو بے شک خدا پر جو ہم یقین کرتے ہیں, توکل کرتے ہیں, اس کے ذریعے وہ بند راستے بھی کھلنا شروع ہو جاتے ہیں ہمارے لیے. بہت عمدہ خواہر, مجھے نہیں لگتا اس سے اچھی گفتگو اس موضوع پر ہو سکتی تھی. اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے, اور ہمیں اور آپ کو بہترین توکل کی نعمت سے, دولت سے نوازے اللہ. بہت بہت شکریہ خواہر. شکریہ. عزیزان محترم, یہ تھا ہمارا پہلا ایپیسوڈ پروگرام مکارم الاخلاق کا, جہاں ہم اس چھوٹی سی کوشش کے ساتھ آپ کے سامنے آئے ہیں کہ اپنے اخلاق کو ہم ہر ایک ایپیسوڈ کے ساتھ بہتر سے بہترین کرتے جائیں. اور کیونکہ اخلاق کی تمام خوبیاں جو ہیں وہ بغیر محکم توکل کے بیکار ثابت ہو جاتی ہیں, اسی لیے بہت ضروری تھا کہ ہم پہلے ایپیسوڈ میں توکل کے اعتبار سے گفتگو کریں. اور اللہ جزائے خیر دے خواہر رضمی رضوی کو, جنہوں نے ایسی بہترین گفتگو آپ کے سامنے رکھی توکل کے اعتبار سے, نہ صرف مثالیں, نہ صرف روایتیں آپ کے سامنے رکھی, بلکہ عقل کے اعتبار سے بھی یہ ثابت کیا کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہی وہ واحد چیز ہے, وہ واحد امید ہے جس پر دنیا قائم ہے. عزیزان محترم, اسی کے ساتھ میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ لوگوں سے وداع. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے کوئی اور اخلاقی فضیلت لے کر. تب تک کے لیے آپ لوگ دیکھتے رہیے چینل ون. میں لیتی ہوں آپ لوگوں سے وداع. فی امان اللہ.